إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة. حاضرین جمعہ، تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو سارے جہان کا تنہا پالنہار ہے۔ وبعدہ درود و سلام و تمام نبیوں پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، آج کے اس مبارک دن میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اسلامی بھائی چارہ اور اختلافات کا حل۔ اسلامی بھائی چارہ دراصل ایک ایسا موضوع ہے جو انتہائی حساس اور ضروری ہے۔ دراصل اسلامی تعلقات اور اسلامی بھائی چارہ یہ اسی وقت دنیا میں لوگ متحد ہو سکتے ہیں اور اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے جب سارے مسلمان توحید پر جم جائیں اور توحید سے ہی اپنا رشتہ جوڑیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل پیرا ہو جائیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کا آپس میں تعلقات استوار کرنے کے لیے، دوستیاں بڑھانے کے لیے اور مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہتے ہیں اور اختلافات کو ختم کرنے کے آراء پیش کرتے ہیں، لیکن دراصل حقیقی معنوں میں اختلافات کا خاتمہ اور امت کی یکجہتی کی بنیاد صرف اور صرف توحید پر ہی ممکن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع پر، قرآن کے حکم پر اور حدیث نبویہ کی روشنی میں اور کلمہ کی بنیاد پر۔ جب ساری چیزیں اگر جڑ جائیں تو یقیناً مسلمانوں میں ایسا رشتہ ہو جائے گا، ایسی محبت، مودت اور شفقت ہو جائے گی کہ مسلمان سگے بھائی سے بھی زیادہ اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ ہم ایمانی بھائی آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ مسلمان لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کیا یہ بھائی ہمارا اور بھائی جو غیر مسلم ہے ہو اور ہم مسلمان ہیں کیا برابر ہے؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم سگے بھی ہو، تمہارا بھائی سگا ہے اور وہ کلمہ گو ہے تو یقیناً وہی تمہارا بھائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی کونے میں اگر رہنے والا شخص اگر مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ سارے مسلمان، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی سے پہلے
اللہ کے نبی جب مدینہ میں تھے اور اس سے پہلے جب آپ مکہ میں تھے تو مکہ میں بھی جو لوگ مسلمان ہوئے اللہ کے نبی نے ان کے تعلقات کو استوار کیا، آپس میں قریب ہوئے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو آپ نے مواخات قائم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی، مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور اللہ کے نبی نے تیسرا جو کام کیا تھا وہ یہ کہ مہاجر لوگوں کو انصار سے جوڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باشندوں کو مدینہ کے باشندوں کو ملا دیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا ایک گروپ بنایا، یعنی مہاجر اور انصار کو آپس میں ملایا اور کہا کہ سگے بھائی ہیں۔ تو بہت سارے واقعات صحابہ کرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف سعد بن نبی کا واقعہ خود معروف ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ قائم کیا، اس رشتے سے پہلے کیا کوئی رشتہ تھا؟ کوئی تعلق تھا؟ کوئی خونی رشتہ تھا؟ کوئی نہ جان نہ پہچان نہ رشتہ، کچھ بھی نہیں، لیکن رشتہ تھا تو صرف کلمہ کی بنیاد پر تھا، توحید تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ چلنے کی وجہ سے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے۔ سوچیے ذرا، کہاں لوگ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر کے آئے؟ مکہ میں اپنے مال کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو چھوڑا، لیکن جب مدینہ میں آئے تو وہ لوگ جن سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، جن کو کبھی جانا پہچانا نہیں تھا، جن سے کبھی بات چیت نہیں ہوتی، ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا دیا اور ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ تو وہی ہوئے مہاجر اور انصار، ان میں مواخات قائم ہوئی۔ اور آگے دیکھیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا، تو خلافت کا جب معاملہ ہوا خلیفہ کون بنے گا، تو انصار میں سے کچھ لوگوں نے بھائی خلیفہ انصاریوں میں سے ہوگا، مہاجرین نے کہا خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انصار صحابہ کیا کیا معلوم؟ انصار صحابہ انہوں نے، ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا دیکھو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے تب بھی ہم آپ کے انصار تھے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد، آپ کی موت اور آپ کی وفات کے بعد بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے انصار ہی رہیں گے، مددگار ہی رہیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خلیفہ تھے، خود آپ اپنے وقت میں امت کے امام تھے، لیکن آپ کے بعد جب خلیفہ ہوئے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، تو اس وقت بھی انصار نے آپ کی معاونت کی، مہاجروں کی۔ کیا انصاری میں سے کوئی خلیفہ بنا ہے؟ ابو بکر دیکھیے مہاجر، عمر مہاجر، عثمان مہاجر، علی مہاجر، سب مہاجر، معاویہ بھی مکہ کے، سب مکہ کے باشندے۔ انصار مدینہ میں سے کوئی خلیفہ بنا؟ معاونت کی، مدد کی، مہاجرین کی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قائم کیا تھا۔ اور اوس اور خزرج یہ بھی مدینہ کے باشندے تھے، مدینہ میں رہنے والے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج ایسے دشمن تھے کہ پرانی جنگ اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں بڑی بڑی جنگیں چلا کرتی تھی۔ اور اوس اور خزرج یہ دونوں ایسے قبیلے تھے جو اتنے شدید دشمن تھے کہ خون کے پیاسے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اسلام لے کر کے تو ایسی اخوت اور مودت اور بھائی چارگی ان کے اندر قائم کی کہ لوگ سگے بھائیوں سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے آپس میں ایک دوسرے کی۔ یہ رشتہ اللہ کے نبی نے قائم کیا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کہا کہ مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، کہ ایک مومنوں کی جو مثال ہے ایک جسم کے مانند ہے، رحمت میں، مودت میں، شفقت میں، یہ ترس کھانے میں، رحم کرنے میں۔ اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کی ایک جسم کی مثال ہے۔ اگر جسم کے کسی بھی عضو میں، جسم کے کسی بھی حصے میں اگر تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، ویسے ہی ایک مومن کو اگر تکلیف ہو تو گویا سارے مومن، پوری دنیا کے امت مسلمہ اس کو تکلیف محسوس کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ بھی جب بھی دنیا کے کسی بھی مسلمان کو کسی بھی ملک میں ستایا، مارا، پیٹا اور پریشان کیا جاتا ہے تو ہم لوگوں کو ضرور درد ہوتا ہے۔ اگر درد نہ ہو تو یقیناً ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، گرچہ ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہ ہو۔ لیکن دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر صرف مسلمان ہونے کی بنا پر، کلمہ کو ہونے کی بنا پر، اللہ کو ماننے کی بنا پر، رسول اللہ کا امتی ہونے کی بنا پر اگر مارا جائے، پیٹا جائے، ظلم کیا جائے، نکالا جائے اور ان کو مہاجر بنایا جائے، ان پر ظلم و ستم ڈھایا جائے، تو ان تمام صورتوں میں مسلمانوں پر ظلم اگر ہو رہا ہے تو ہم سب کو تکلیف ہونا لازمی ہے۔ اگر تکلیف نہ ہو تو ہم مسلمان اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، اقبال نے کہا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کاٹا جو کابل میں، اخوت یعنی بھائی چارگی، کابل جو افغانستان میں، اقبال کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کاٹا جو کابل میں،
تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ اگر کابل میں رہنے والے کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو ہندوستان کا ہر پیر جواں بوڑھا ہر کوئی پریشان ہو جائے۔ تو یہ اسلام نے یہ نظریہ پیش کیا ہے بھائی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی نے اس اخوت پر کتنا زور دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اختلافات کو ختم کیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو متحد بنانے کے لیے نماز کو تاخیر کرنی پڑی، آپ نے نماز کو تاخیر کر دیا، لیکن اللہ کے نبی نے امت میں اختلاف کو چھوڑنے کی ذرا بھی اللہ کے نبی سے کوشش نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے ذرا بھی یہ نہیں چاہا کہ امت میں اختلافات رہے۔ اللہ کے نبی ہر درجے کوشش کرتے رہے کہ امت میں کوئی اختلاف نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گئے بنی عوف کے قبیلے میں، بنی عوف کے خاندان میں، آپ دیکھیں دو قبیلے کے دو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی چلے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، لوگ انتظار کرتے رہے، تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تاخیر سے پہنچے۔ کیوں گئے تھے؟ اختلافات کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے بھری پڑی ہے، اور اگر کوئی شخص اختلافات کا خاتمہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے جڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے اختلافات کو ختم کس طرح کرتے تھے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ میں جھگڑا ہو گیا، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ میں جب اختلاف ہوا دونوں لوٹے، ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے پہنچے، عمر رضی اللہ عنہ بھی دوبارہ پہنچے کہ جا کر کے ہم ابو بکر سے معافی مانگیں۔ بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ تو بہرحال اختلاف کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے کیسے کیسے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آج ہم لوگوں کے اندر اکڑ ہے، یار غلطی تو اس کی ہے، اس نے مجھے کہا ہے، میں کیوں جھکوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بھی شخص اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کے مقام کو بڑھا دے گا۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں سے جب آپ نے اسلامی حکومت کو قائم کی، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد کی، آپ نے مکہ کو فتح کیا اور آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے وقت تو تمام دشمنوں کو اللہ کے نبی نے معاف کیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم۔ یوسف علیہ السلام نے جیسے کہا تھا کہ آج کوئی بدلہ نہیں ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی نے کہا آج بھی میں کوئی بدلہ لینے والا نہیں۔ اللہ کے نبی نے سب کو معاف کیا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں یا صحابہ کرام کو دیکھیں تو ہمارے سامنے مثالیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سب اس کی نشانیوں میں سے، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور ہم نے تمہاری زبان میں اختلاف رکھا ہے، آپ کچھ اور بولتے ہیں، کسی اسٹیٹ کا کوئی اور کچھ اور بولتا ہے، تو دنیا میں بلکہ ہمارے ہندوستان میں سینکڑوں زبانیں موجود ہیں۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، جس طرح ہمارے رنگوں میں اختلاف ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سودا ہے، کوئی مٹیا ہے، کوئی کسی اور طرح سے، لیکن رنگ میں اختلاف ہے، ویسے ہی کا زبان میں بھی اللہ نے اختلاف دیا ہے۔ تو جب زبان میں اختلاف ہو سکتا ہے، رنگ میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو کیا انسان کے دل میں یا انسان کے مزاج میں اختلاف نہیں ہوگا؟ یقیناً اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف کی بنیاد اور اختلاف کی بیسک کیا اس کو دیکھنا ہے۔ اگر اختلاف ہمارا پرسنل ہے تو اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جہاں اختلاف قرآن اور حدیث ہو وہاں پر ہم چھوڑیں گے نہیں، بلکہ وہاں پر ڈٹ جائیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں آگے دیکھیے اللہ رب العالمین، بلکہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے بندوں کو، اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا ضروری ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی دیکھ بھال کرنا، کتنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ اپنے بھائیوں کی یعنی کوئی مسلمان کی دیکھ بھال نہیں کرتے، چاہے وہ پڑوسی کی شکل میں ہو یا بھائی کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مریض تو فلم تعودنی، اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، یعنی تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ قال یا رب، تو بندہ کہے گا اے میرے پیارے رب، کیف اعودک وانت رب العالمین، اے میرے اللہ میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده،
کیا تو نہیں جانتا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اور آگے کہا اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده، اگر تم اس بندے کی عیادت کر لیتے تو تم وہاں مجھے پاتے، یعنی تم وہاں پر اپنے ثواب کو پا جاتے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق کو بتا رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسانوں میں محبت ہوگی، تبھی تو انسان دوسرے انسان کی دیکھ بھال کرے گا۔ جب رشتہ ہوگا، جب اخوت و بھائی چارگی کا جذبہ ہوگا تبھی تو، ورنہ اگر منہ پھلا کر کے بندہ بیٹھا ہو، دشمنی دے کر کے بیٹھا ہو، دل میں کچرگی دے کر کے بیٹھا ہو، تو کون کس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے؟ کون پڑوسی کا خیال رکھنے والا ہے؟ کون آپس میں محبت رکھنے والا ہے؟ اور آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا اے میرے رب، یا رب وکیف اطعمک، اے اللہ میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا، وانت رب العالمین، جبکہ تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا قال ما علمت انه استطعمك عبدی فلان، کیا تجھے نہیں معلوم میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو لوجدت ذلك عندي، تو وہاں تو مجھے پاتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اس طرح سے پانی کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، یعنی کیا اللہ تعالیٰ پیاسا ہے؟ اللہ نہیں میرے بھائی، لیکن اللہ رب العالمین یہاں تعبیر کر رہا ہے میرا بندہ بھوکا تھا، میرا بندہ پیاسا تھا، میرے بندہ مریض تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، تم نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ اگر تم اسے کھلاتی، اگر پلاتی اور اگر تم اس کی عیادت کرتے تو تم آج اس ثواب کو میرے پاس پاتے۔ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ بندہ آپسی تعلقات کو استوار رکھے، محبت کو قائم کرے۔ اور اس سب کے بعد اگر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ باتیں ذکر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، کہ جو بھی شخص اگر کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیف میں سے کسی ایک تکلیف کو دور کر دے تو نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی تکالیف میں سے، اس کی تکلیفوں، پریشانیوں، مشکلوں اور دشواریوں میں سے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ کیا ہم سب کی خواہش نہیں ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف کو دور کرے قیامت کے دن جب سارے لوگ تکالیف میں ہوں گے؟ اور ایک دو تکلیف نہیں، بے شمار تکلیف ہوگی۔ تو کتنا آسان فارمولہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر تکلیف دور کی اپنے بھائی کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی تکلیف دور کرے گا اس دن۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ یہاں پر اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرے تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو، جو کہ دنیا سے کہیں بڑی ہوگی، اس کو دور کرے گا۔ اور اس آگے دیکھیے، آگے کا مثال سے پہلے دیکھیے، اگر کسی انسان کو مان لیجیے کوئی تکلیف میں، آپ نے اس کی تکلیف کو دور کیا، قیامت کے روز جب گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوگا، گناہوں کے تلے بندہ دبا ہوا ہوگا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ خاص رحم و کرم سے بندے کو نجات دے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو شخص کوئی بھی اگر اپنے مسلمان بھائی کی مشکلات کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کی مشکلات کو دور کرے گا، اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جیسے آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا، کسی کو قرضہ دیا 10,000 روپے، اس نے آپ سے پیسہ بھی لے لیا، اب آپ دیکھ رہے بھائی دے دی پر آپ نے مانگا بھی 2 بار 4 بار مانگا نہیں دیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ مہلت دے رہا ہوں، 2 مہینے اور مہلت دے دیا، آپ نے مہلت اس کو دیا تو آپ نے اس کو مہلت دے کر کے اس کے لیے آسانی پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضے کے تعلق سے کہتے ہیں جب کوئی بندہ قرضہ دیتا ہے نا، ایک بار تو قرضہ دیا، دوبارہ قرضہ دے رہا ہے، تو جب 2 بار قرضہ دیا تو قرضے کا تو ثواب تو ملا ہی، لیکن جب اس نے 2 بار قرضہ دیا تو ایک مرتبہ اس کو قرضے کا پلس صدقے کا بھی ثواب ملے گا۔ مان لیجیے 10,000 روپیہ آپ نے پہلے دیا، کچھ دنوں کے بعد آئے دوبارہ مانگنے کے لیے، آپ نے اس کو دے دیا، دوبارہ دے دیا، تو 2 پیسہ تو دنیا مل گیا، واپس ہو گیا ریٹرن، لیکن ثواب بھی دونوں بار قرضے کا ملا، لیکن پلس ایڈ ہو گیا اس میں صدقے کا ثواب۔ لیکن آج قرضہ مانگیے
کوئی دینے والا ہے، لوگ کیسے کیسے بہانے بنائیں گے بھائی، جبکہ قرض دینا بہت بڑی بات ہے بھائی، یہ ثواب ہے اس میں۔ اور ایک اور حدیث میں دیکھیے اللہ تعالیٰ، غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو قیامت میں کھڑا کرے، کہے گا میرے بندے تیرے پاس تیرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے تو لے کر کے آ۔ کہے گا میرے اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، ذرا دیکھ تو صحیح کوئی نیکی مل جائے۔ کہا ہاں اللہ مجھے نیکی یاد آ رہی ہے، میں دنیا میں لوگوں کو جب قرضہ دیتا تھا تو اگر کوئی تنگ دست ہوتا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا اور وہ مجھ سے مہلت مانگتا تو میں اس کو مہلت دے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندی اتنا بڑا کام تو کر دے، جا آج میں تیرے ساتھ عفو در گزر کا معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو معاف کر دے گا اور بخش دے گا۔ کیوں؟ اس نے دنیا میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کی مشکل کو دور کیا اور آسانی پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے، مشکلات میں ہے، تو اس کو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم نے اس کو قرضہ دیا، دے نہیں پا رہا ہے، مہلت دی، اگر کچھ یا پورا معاف ہی کر دیے تو یہ تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تو قرض دینا معمولی بات نہیں رہنا، دیجیے شوق سے دیجیے، ثواب کا کام نہیں۔ لیکن چونکہ دیکھا جاتا ہے معاشرے میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں اول، چونکہ ان کو معلوم بھی ہے نا قرضہ دے کے تو ملے گا کہاں، اور قرض دے کر کے دینا یہ تو ایسا ہوگا جیسے آدمی بھیک مانگ رہا اپنا پیسہ، نمبر ایک۔ نمبر دو، قرض دے کر کے دینا ایسا جیسے قلعہ فتح کرنا ہے۔ سوچیے اتنا مشکل کام ہو گیا ہے، تو کون قرضہ دے گا؟ تو معاشرے میں، سماج میں کچھ لوگوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب کو۔ میرے ساتھ ایک دو واقعے سے پیش آ گیا، ایک بندہ مجھ سے لیا، پیسہ ہی نہیں دیا، دوسرے نے جو اس سے اچھے اخلاق والا تھا مجھ سے مانگا، دوبارہ میں نے اس کو نہیں دیا، تو اس کی خرابی کی وجہ سے اس اچھے آدمی کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو سماج اور معاشرے میں یہی تو ہو رہا ہے بھائی، آدمی ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کر پا رہا ہے، اعتبار نہیں کر پا رہا ہے۔ تو قرضے کا تعلق انشاءاللہ اس کو خطبہ دیں گے، لیکن آج چونکہ موضوع یہی دوسرا ہے بھائی اسلامی بھائی چارہ، تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے، اس لیے اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیے، اللہ کے نبی کا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، جب تک مسلمان یا کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ سننے میں حدیث چھوٹی لگ رہی ہے، لیکن غور و فکر کریں گے تو بہت بڑی، مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ جب تک بندہ بھائی کی مدد میں لگا ہے، کوشش کر رہا ہے میرے بھائی کے کام ہو جائے، کام میں لگا میرے بھائی کے کام ہو جائے، اس کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے، تب تک اللہ اس کی مدد میں لگا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد میں لگا رہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ رہے، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ رہے، تو ہمیں اپنے بھائی کی مدد کرنی ہوگی، تو اللہ کی مدد یقیناً ہمارے ساتھ رہے گی۔ بہت زبردست یہ حدیث ہے، بہت ہی زبردست، بہت زبردست۔ اب مان لیجیے کسی کی بہن بیٹی کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، اب اس کو معلوم ہے میرے پاس ایک رشتہ آیا ہے، تو کسی اور رشتے کی تلاش میں اگر وہ اس کی مدد کرے گا تو اللہ اس کی مدد کر دے گا۔ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے نا، اسی لیے میرے بھائی دنیا کے ہر معاملے میں آپ اس حدیث کو فٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو، تو اس حدیث کو پلے باندھ لیجیے۔ جب تک ہم مدد کریں گے اللہ رب العالمین ضرور مدد کرتا رہے گا ہماری۔ تو یہ ایک مسلمان کے تعلق سے ہے، ایک مومن کے تعلق سے ہے۔ اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ، اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے محبت کرتے تھے، میرے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا میرے لیے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں، ان کو تلاش کیا جائے گا۔ اور پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى، ایک آدمی اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے نکلا، راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بٹھا دیا، جب وہ وہاں سے گزر رہا تھا فرشتے نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس گاؤں میں جا رہا ہوں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے۔ کہا کیوں؟ کیا کوئی احسان ہے، کچھ لینا دینا ہے، کچھ باقی ہے، کچھ بدلہ چاہتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں اس سے اس لیے ملنے جا رہا ہوں چونکہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، سنو میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، اللہ بھی تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے تم اس سے محبت کرتے ہو۔ یہ کتنی زبردست فضیلت ہے۔ بھائی سے ملنے گئے، کوئی مسلمان ہے، بس اللہ کے لیے ملنے جانا ہے، کوئی رشتہ نہیں بھائی، لیکن بس ملنے جا رہے ہیں، وہ بھی کرنا گو ہم بھی کرنا گو، اللہ کے لیے ملنے جا رہے ہیں، تو اس کا مقام دیکھیں کتنا زیادہ ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جو حق ہے، جو رشتہ ہے، جو اخوت کا، محبت کا، مودت کا جو رشتہ ہے، اس کو دیکھیں۔ اگر کوئی مسلمان اپنے بیمار بھائی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تھوڑی بیماری ہو، چھوٹی بیماری ہو، بڑی بیماری ہو، کچھ بھی ہو، اسے معلوم چلا میرا بھائی بیمار ہے، مسلمان بھائی بیمار ہے، چلا گیا عیادت کرنے کے لیے، صبح کے وقت نکل گیا۔ اب جب وہ گیا صبح صبح دیکھنے اپنے بھائی کو، تو شام تک سورج ڈھلنے تک 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائی انسان نہیں، فرشتے، وہ کتنے؟ 1-2 ہزار نہیں، پورے 70,000۔ اور اگر شام کو گیا ملنے کے لیے، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس آدمی کی دعا کرتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ تو محبت جو قائم ہوگی نا بھائیوں میں، ہم لوگوں میں، اخوت جو قائم ہوئی، یہی سب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے قائم ہوگی بھائی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لین دین ہے، آنا جانا ہے، عیادت کرنا ہے، بیمار پرسی کرنا ہے، خیر خیریت پوچھنا ہے، اسی سے تو ہوگا۔ اگر ہم اسے معمولی سمجھیں گے پھر کیسے؟ جبکہ اتنا ضروری ہے عمل۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے تعلق توڑ دے، نہ جائے ملنے کے لیے، تو اس کے لیے تنبیہ بھی بہت زیادہ ہے، اس کے لیے عذاب اور وعید بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات، اپنے بھائی سے بولنا ہی چھوڑ دے، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، 3 رات تک، صرف 3 رات تک اگر نہیں بولتا اپنے بھائی سے، بھائی اپنے کسی بھی بھائی سے، سگا بھائی نہیں، چاہے سگا ہو یا دوسرا ہو، کوئی بھائی ہے، مسلمان ہی کو نہ، کوئی بھائی، اگر وہ اپنے بھائی سے 3 رات تک یا 3 دن تک نہیں بولتا ہے، اور یلتقیان، دونوں آپس میں ملتے بھی ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں، پھر آگے کہا وَيُعْرِضُ هَذَا فَيُعْرِضُ هَذَا، یہ اس سے منہ پھیر کے بھاگتا ہے، وہ اس سے منہ پھیر کے بھاگتا ہے، دونوں میں بول چال بھی نہیں ہے، جا رہے ہیں ساتھ ہی ایک ہی روڈ پہ چل رہے ہیں، یہ ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے، لیکن يُعْرِضُ هَذَا فَيُعْرِضُ هَذَا، یہ اس سے منہ پھیر رہا ہے، یہ اس سے منہ پھیر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَخَيْرُهُمَا، دونوں منہ پھیر رہے ہیں، کوئی بول نہیں رہا، کوئی بات نہیں کر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے اس کی غلطی، یہ سوچ رہا ہے اس کی غلطی، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دونوں دشمنی کی، دونوں میں بول چال نہیں، دونوں میں اچھا کون ہے؟ سنو اللہ کے نبی کہتے ہیں الذی یبدأ بالسلام، دونوں میں جو اچھا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے نا، وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ الذی یبدأ بالسلام، جو شخص سلام کی ابتدا کر لے وہی اچھا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اب وہ منہ پھیر رہا ہے، پھیر لے دو اس کو، اگر اچھا بننا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے فارمولے کے مطابق ہم اچھے بن جائیں، خود بڑھ کے سلام کر لیں، جھکتا وہی جس میں جان ہوتی ہے، اکڑ تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بھائی ایک اور حدیث مجھے آج ملی ہے، اس حدیث کو امام البانی صحیح کا ہے، ابو داؤد نے اس کو ذکر کیا، حدیث نمبر 4915، عن ابی خراش السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں خراش السلمی رضی اللہ عنہ کہ انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی سنا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں من حجر اخاہ سنتا، جس
آدمی نے اپنے بھائی سے 1 سال تک نہیں بولا، کوئی عذر شرعی نہیں تھا، بس نہیں بولا اپنے بھائی سے، قطع تعلق کیا، کتنا 1 سال تک. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَوَّ كَسَفْكِ دَمِهِ، تو گویا اس نے اپنے بھائی کا خون بہا دیا، یعنی اپنے بھائی کو قتل کر دیا. حدیث کوئی معمولی نہیں میرے بھائی، اس لیے اس حدیث کا حوالہ بھی دوں. حدیث نمبر ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4915، اور امام البانی نے اس کو سلسلۃ صحیحہ میں ذکر کیا حدیث نمبر 928. البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے. تو معلوم چلا اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق ہی کرتا ہے، بولتا نہیں ہے، تو گویا اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا، خون ہی بہا دیا اس کا. اس لیے میرے بھائی ضروری ہے تعلقات کو استوار کیا جائے. کوئی معاملہ ہو، چھوٹی بات ہو، دیکھیں معاملات ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں، شروع میں چھوٹے ہوں گے، لیکن 2-4 دن میں 5 دن میں غلط فہمی بڑھتی جائے گی، شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا جائے گا اور معاملات بڑھتے جائیں گے. شروع میں کوئی معاملہ ہو چھوٹا ہوتا ہے، 1 دن 2 دن کے اندر 3 دن کے اندر آدمی چھوٹ جائے، معافی مانگ لے گا، اللہ اس معاملے کو سنوار ہی دے گا. لیکن جیسے جیسے لیٹ ہوگا، تاخیر ہوگی، شیطان اس معاملے کو دل میں بڑھاتا جائے گا، دشمنی بڑھتی جائے گی. اختلاف کس میں نہیں ہوتا ہے، اختلاف سب کا ہوتا ہے، لیکن بہتر کون ہے جو اختلافات کو ختم کر لے گا بھائی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اختلافات کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں جو بھائی چارہ ہے مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. آمین. تقبل یا رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على مولى جل وعلا أكبر والله يعلم ما تصنعون.